بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من الثقلين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم دوستوں، بزرگوں، کل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حالات میں یہ بات ذکر میں آئی تھی مذاکرے کے اندر کہ راہب نے اگلی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر جو علامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں، ان علامتوں سے راہب نے بالکل یقین کے ساتھ پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 12 سال کی ہے، نبوت کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، زبان کے اوپر اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہیں، مگر علامتوں سے راہب نے پہچان لیا. پھر اسی کے ضمن میں بات آئی تھی کہ اگلی کتابوں کے اندر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بلکہ انڈیا کے اندر جو مشرکین ہیں ان کی بھی اصل میں توحید تھی شروع میں، اور آج بھی ان کے بعض فرقوں میں توحید ہے، بت پرستی نہیں ہے. آج بھی اب تو کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، آریہ دھرم والے غالباً وہ مورتی پوجا کے قائل نہیں ہے، تو توحید ان کے یہاں بھی تھی. لیکن جیسے 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 زمانہ گزرتا گیا، ہوتے ہوتے کفر و شرک اور شیطان ان کو غلط راستے پر لے کر چلتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوگا کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تو ہندوؤں کے جو وید ہیں، اتھر وید ہے اور مختلف 4 قسم کے وید ان کے مشہور ہیں، ان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں علامت سنسکرت کے اندر ہے وہ موجود ہیں. قرآن پاک کے بارے میں کل ایک آیت شریف کا تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت بیان فرمائی تھی باقاعدہ نام کے ساتھ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کل اس کا تذکرہ آیا تھا. سورہ اعراف کے اندر ایک آیت شریفہ ہے، یہ مضمون حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حالات سے متعلق پہلے سے چل رہا ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکے گی آئندہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب تو یقیناً ان پر ایمان لانا
اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لینا یقیناً نجات کا ذریعہ تھا، مگر آئندہ کے لیے ان کی قوم کے نجات کا ذریعہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول کی جو نبی ہے امی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے امی۔ امی کا معنی ہوتا ہے ماں کی طرف منسوب، کہتے ہیں ماں کو، اور بچہ ماں کی طرف منسوب جب ہوتا ہے اور دنیا میں جب آتا ہے تو وہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، لیکن آئندہ جب اس کی زندگی چلتی ہے بڑھتی ہے، اس کے والدین اس کے پڑھنے پڑھانے کی فکر کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے امی کے معنی عام طور پر یوں کر لیے جاتے ہیں ان پڑھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت عظیم الشان صفت ہے نبی امی، بہت عظیم الشان، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری زندگی کسی کے سامنے بھی زانوئے تلمذ ٹیکا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہو، آپ کا کوئی دنیا کے اندر استاد ہو، اللہ نے براہ راست علوم آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ استاد ہوتا ہے، استاد کا مقام شاگرد چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، مگر شاگرد یہی کہتا ہے میرے استاد ہیں، اور استاد کا ایک مقام ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی شخص ہے ہی نہیں، کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایسا عجیب و غریب نظام بنایا کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، اللہ پاک آپ کے مربی ہیں، آپ کے معلم ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جاری ہوئی، احادیث مبارکہ آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، ایسی آیتیں، ایک چھوٹی آیت قرآن پاک کا چیلنج آج تک موجود ہے، آج بھی ہے، قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ تم قرآن جیسے ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اور تنہا نہیں، پورا گروپ جمع ہو جائے تمہارا، پوری دنیا کے تمہارے جتنے بھی ہیلپر ہو سکتے ہیں تمہارے لیے کام میں معین اور مددگار بن سکتے ہیں، سب مل کر قرآن پاک جیسے ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اللہ رب العزت نے وہ ان پڑھ نبی امی صلی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک کے اوپر خود براہ راست ایسے علوم کا الہام فرمایا ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کے اوپر باقاعدہ وحی نازل ہوئی، الہام ہوا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جتنے علوم آپ کو دیے گئے ہیں اولین اور آخرین، تمام انبیاء علیہم السلام ہو، ملائکہ مقربین ہو، ان تمام سے بڑھ کر علوم آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے، اس لیے امی ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت عظیم الشان صفت ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اتباع کریں گے رسول کی جو نبی ہے امی ہے، اور وہ کون ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی امی ہے کہ جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے نزدیک تورات میں اور انجیل میں۔ تورات ان کے پاس ہے، انجیل بائبل ان کے پاس ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ عجیب و غریب مفتی شفیع صاحب نے ایک بات لکھی ہے، یہاں یہ فرمایا یجدونہ مکتوبا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پائیں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کسی صفت کا تذکرہ نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ صفت ہوں گی، یہ صفت ہوگی، صفات تو بے شمار ہے، تو یہاں پر ان بے شمار صفات جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں تھا بیان کرتے تو کتنا کرتے، تو اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ فرما دیا یجدونہ، ان کے صفات اور ان کے حالات اتنے موجود ہیں کہ ان حالات اور صفات کی موجودگی میں تم اگر دیکھو گے تو گویا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو گے، ان حالات اور صفات کے اوپر ذرا غور کرو گے اور ان کے اوپر تدبر کرو گے تو تم نے ان حالات کو دیکھا، گویا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اسی لیے قرآن پاک نے دعویٰ کیا ایک جگہ پر کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے ہیں جیسا کہ ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے کا علم ہوتا ہے، بیٹے کے اندر کسی کو شک شبہ نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح وہ اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حالات بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ صحابی کے حالات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے۔ مشہور واقعہ ابھی ذرا ہماری بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ مذاکرے میں آتی رہے گی، جب یہ بیت المقدس کے ارد گرد اسلامی ماشاءاللہ مجاہدین پہنچ گئے تھے
اور بالکل اس کو چاروں طرف سے الحمدللہ محاصرے میں لے لیا تھا۔ وہاں کے جو پادری تھے، بڑے بڑے راہب تھے، ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں کے صحابی ہیں کہ جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں اور جن کے حالات ہماری کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور یہ تب بھی لکھا گیا ہے کہ وہ یہاں آئیں گے، ان کا ملک شام میں ہوگا، جیسے کہ آئندہ انشاءاللہ ایک روایت آئے گی۔ تو ان حضرات نے ایک شرط پیش کی کہ ہم تمہارے ساتھ مصالحت اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر المومنین یہاں خود آئیں، تم نہیں، تمہارے امیر المومنین جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا وہ یہاں تشریف لائیں، ہم براہ راست ڈائریکٹ ان سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ جو سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ تمام حالات مدینہ منورہ لکھے کہ وہ یہ شرط اور کنڈیشن پیش کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خط پہنچنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اکابر صحابہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا مشورہ یہی ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا، مگر جب یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ پھر وہ سفر آپ نے فرمایا، اور کس شان سے سفر فرمایا ہے اس کے حالات بھی الفاروق وغیرہ اور خلفاء راشدین وغیرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ بالکل سادہ، ایک غلام ساتھ میں ہے، نہ کوئی شاہی کپڑے جسم کے اوپر ہے، نہ کوئی شاہی قسم کا سواری آپ کے پاس ہے، بالکل کمزور قسم کی سواری ہے اور پیوند والے کپڑے ہیں۔ اسی حالت کے اندر اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں، تنہا دو ہیں، کوئی لاؤ لشکر ساتھ میں نہیں ہے۔ وہاں پہنچے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان حضرات نے استقبال کیا، پورے حالات موجود ہیں۔ پھر جب خاص وہاں بیت المقدس جانے کا موقع آیا تو حضرات صحابہ جو پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے امیر ہیں اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کی سواری کا ٹھکانہ نہیں ہے، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، کپڑوں پر پیبند اور چتھرے لگے ہوئے ہیں، چگلے لگے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر یہ ہمارے امیر وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، کتنی ناموسی ہوگی۔ تو ایک جوڑا لا کر پیش کیا کہ آپ حضرت یہ پہن لیں، زیب تن فرما لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ جوڑا اور ڈریس پہنا۔ پہننے کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، اس نے نکال دیا کہ نہیں چاہیے مجھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے جو عزت دی ہے بس وہی عزت ہمارے لیے کافی ہے، کپڑوں سے کیا عزت حاصل ہوگی۔ آج کل دنیا والوں نے یہی سمجھا کہ کپڑے اچھے ہوں گے تو عزت ہوگی، مکان اچھا ہوگا تو عزت ہوگی۔ وہ کپڑے اتار دیے، فرمایا کہ بس ہمارے لیے سب سے بڑی عزت اسلام کی عزت ہے، اسلام نے جو ہم کو عزت دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی چگلے والے کپڑے، چگلے پیبند والے کپڑے آپ کی جسم مبارک پر ہیں، وہی کمزور سواری، وہ شاہی سواری جو پیش کی عمدہ قسم کی، گھوڑا وہ بھی چھوڑ دیا، اسی کے اوپر روانہ ہوئے جس مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے الفاروق کے اندر کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، وہ حضرات اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں باقاعدہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامتیں لکھی ہوئی تھیں کہ بیت المقدس کے فاتح کون ہوں گے اور بیت المقدس کی چابیاں کن کو دی جائے گی، وہ صحابی رسول ہوں گے اور وہ امیر المومنین ہوں گے، اور ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ وہ تمام علامتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب انہوں نے پا لی، ختم ہو گیا بات۔ پھر انہوں نے آ کر فوراً بات چیت گفتگو ہوئی اور چابیاں بیت المقدس کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہ بات اللہ کو منظور تھی اور ہماری کتابوں میں لکھی بھی ہے اور یقیناً یہ ہونے والا ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جن کی علامتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات تو اپنی جگہ پر، صفات تو اپنی جگہ پر، حضرات صحابہ کے بھی حالات قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں اور تورات انجیل میں بیان کیے ہیں، اور بیت المقدس کے فتح کے وقت میں باقاعدہ ان حضرات نے ان تمام علامتوں کو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود پا لیا تو بس ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری کتاب بھی سچی ہے اور یہ بالکل وہی شخص موجود ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے، ان کے ہاتھ پر یہ بیت المقدس فتح ہوگا، اور پھر نبی آخر الزماں جو دین پیش کریں گے، ان کا دین یہاں آئے گا، ان کا ملک یہاں بنے گا۔ پھر ان حضرات نے بیت المقدس کو حوالے کر دیا اور باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں جو لکھا گیا تھا وہ آج بھی لکھان موجود ہے، تحریر آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور حضرات صحابہ کی علامتیں۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا، اللہ ہم کو یقین نصیب فرمائے۔ ان کو تو اتنا یقین تھا، ہمارے پاس تو الحمدللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے
اب ان کا دین اور ان کی شریعت ہے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں. آگے کی آیت بڑی زبردست ان آیتوں کے اندر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کو بیان کیا گیا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوگا اس آیت کا. اللہ ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائے, محبت پیدا فرمائے, اور آپ کی عظمت اور محبت اور رسالت اور نبوت کے پیش نظر ہم آپ کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لے کر عمل کرنے والے بن جائیں, اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے نور سے اور سنتوں کے انوارات سے سجا لیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے, اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر مقدر فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.